جناب صدر، آج سے 62 سال پہلے ایک قوم تھی جو زمین کے ایک ٹکڑے کی تلاش میں تھی، اور آج 62 سال بعد وہی زمین کا ٹکڑا ایک قوم کی تلاش میں، ہم زندہ قوم ہیں۔ الوقار زندگی نام ہے عناصر کی ترتیب کا کہ زندگی کیا ہے۔ عناصر میں ظہور ترتیب، تو ایک زندہ قوم کے عناصر کیا کہ اس قوم میں بسنے والے افراد، طبقات اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی، اخوت، بھائی چارہ اور اتحاد۔ اور جب یہ عناصر اپنی ترتیب کھو بیٹھے تبھی کسی قوم کی موت واقع ہوتی ہے کہ موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہے۔ علی وقار، میں جانتا ہوں کہ زندگی کو عقیدت اور جذباتیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر یہ قوم جذباتی بالکل نہیں۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے، یہ بڑی عجیب قوم ہے کہ یہ یہودیوں سے قبلہ اول کو چھڑانے کے لیے اپنے گھروں سے لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر نکلتی ہے، جلوسوں میں شریک ہوتی ہے، مگر اگلے ہی دن یہودیوں اور قبلہ اول دونوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ 7 سمندر پار بیٹھے انگریزوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنے ہی شہر میں بستیاں اور سگنل چھوڑتی ہے، اپنے ہی سڑکوں پر ٹرائی کراتی ہے۔ یہ مردہ قوم ہرگز نہیں، ہم زندہ قوم۔ یہ اپنے قائد کو کافر، اقبال کو شرابی اور دو قومی نظریے کو فروغ دیتی ہے۔ یہ قوم کہتی ہے کہ میری جھولی میں صرف ڈالروں کی بھیک ڈالو، میں تمہیں مسلمانوں کا لہو بیچتا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ مجھ پر صرف تصدی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کر، میں تمہیں وزیرستان کو قبرستان بنانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ قوم کہتی ہے کہ مجھے آئی این ایس اور ورلڈ بینک کی دہلی کی اجازت دیتا ہوں۔ ہم زندہ قوم، بس ہم ذرا شرم و حیا سے عاری، ہم 16 کروڑ بھکاری، ہم بھیک کی گندم کھاتے، ہم اپنی سونی دھرتی پر اپنوں کی لاشیں لگاتے ہیں۔ کیا جانے ہم سپاہی انکل کہہ کے ہم خود انکل ٹام کے ہم پہ ذرا احسان کرو، یہ مشکل تو آسان کرو۔ اس دھرتی میں جنگ اٹھتا ہے لیکن ویزا ہم کو داش کرو، 2 سانسیں یہاں پر بھائی ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم بدن کرو، ایمان کرو اور تقسیم کرو۔ ہمارے یہاں کارتوں میں انصاف، درگاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں فتوے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دختر ڈوگر کے 21 نمبروں کے خلاف تو لاکھوں آوازیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، مگر مظلوم آمنہ کے 1 نمبر کے حق میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہم زندہ قوم ہیں کہ یہاں عوام کے خادموں کے لیے روکی گئی ٹریفک میں مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ یہاں کے سیاستدان جات پنجاب کی رات، سیدھے ہندو دیش اور آزاد پختونخوا کے نعرے لگاتے ہیں، مگر تم کو کیا؟ کسی کی عصمتیں اور رضائیں تار ہوتی ہیں تو ہونے دو، تم کیبل کا تار لگاؤ اور سر جھکا کر بھجن سنتے ہیں۔ تم کو کیا؟ اگر ماؤ بہن سنتیں بنتی ہیں تو لٹنے دو، اگر تم پسندہ سنتے رہو، اگر ملک کے کسی کونے میں لاشیں پڑی سردی ہیں تو سننے دو، مگر تم ویلنٹائن ڈے اور جشن بہارا مناتے رہو کہ حبیب کے خدائی کیا ہاتھوں حدیث کے خدائی کیا ہاتھوں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یا ناچتے پیروں کی کھاپ دکھتی ہے۔ یہاں جھیل کی آنکھوں کے خواب دکھتے ہیں۔ یہاں ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کی گلوں پر اس لیے چھری پھیر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے روٹی مانگ رہے تھے۔ تصور کیجیے، میں نے کہا آپ نے سن لیا، مگر تصور کیجیے کہ ایک ماں نے اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کے گلوں پر چھری پھیر دی۔ ذرا سوچیں کہ جب پڑوس سے اٹھنے والی کھانے کی بو ان بچوں کے معدوں میں آگ لگا رہی تھی، اس وقت اسی ملک کے رئیس اسی ملک کے ہوٹلوں میں اطالوی اور چائنیز کھانے ڈھونڈ رہے تھے، جس وقت وہ ماں اپنے سامنے ہاتھوں میں اولاد بنا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے حکمراں رائبٹ اور پھر محل تعمیر کر رہے تھے، جس وقت وہ ماں ان بچوں کے گلوں پر چھری پھیر رہی تھی، اس وقت اسی ملک کے اندر بچوں کے عقیقوں پر 50 بکروں کی قربانی کی جا رہی تھی، اور جس وقت وہ 2.5 ماہ کا ننھا معصوم اپنے ہی خون کی اپنے ہی خون کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا، اس وقت اس ملک کے ناسور لاکھوں کی شراب دے رہے تھے، ان کے گھوڑے میوے اور ان کے کتے پیزے کھا رہے تھے کہ کوئی تو ظلم کے آگے اٹھ کھڑا، تبھی تو ظالم کا وقت حساب آئے، تبھی تو ظالم کا وقت حساب آئے۔